إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا مالا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، یہ کہیں کہ ناگفتہ بے حالات سے، جن کو ہم مصیبتیں اور پریشانیوں کا بھی نام دیتے ہیں، جن کو ہم فتنوں اور آزمائشوں کا بھی نام دیتے ہیں، ہمیں سے ہر شخص ان ناگفتہ بے حالات کو سمجھ رہا اور جان رہا ہے، اور ہمیں سے ہر آدمی اپنے نقطہ نظر سے، اپنے معلومات کے مطابق، اپنے عقید و فکر کے مطابق اس کا تجزیہ بھی کر رہا ہے، ان حالات کی خرابیوں کا اندازہ بھی لگانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے اسباب و عواقب کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں، حقیقت میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، جس چیز کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ایسے دین کے حامل ہونے کے ناطے جو دین اللہ کا ہے، جس کی شریعت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور جب ہم دین کے نام پر کوئی عمل کرتے ہیں تو چاہے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی بات ہے، اللہ کا اتارا ہوا حکم ہے، اللہ کے نبی کا لائے ہوا فرمان. جب اس نقطۂ نظر سے ہم سوچتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان حالات کو اسی نقطۂ نظر سے ہم ضرور سوچیں، اور ان حالات کا اسی نقطۂ نظر سے ہم حساب بھی لگائیں اور اس کا تجزیہ بھی کریں. خطبہ سنو، چپ چاپ سے بیٹھو، خطبہ سنو. میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ان حالات نے جس امت یا جس قوم کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ دین جس کے حامل ہمیں، جس پر عمل کرنے کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں، وہ اللہ کا وہ دین ہے جس کی شریعت اور جس قوانین سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارا اس بات پر ایمان و عقیدہ ہے کہ
کہ اللہ نے اپنے اس دین کو اپنے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس کا انتساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہو۔ جو کہے کہ اللہ کا دین ہے تو واقعی وہ بات ہو جو آپ کے زبان مبارک سے نکلی، یا جس پر عمل کر کے آپ نے دکھایا یا صحابہ کرام نے آپ کے زمانے میں عمل کیا۔ اگر یہ غلط ہے تو اتنا بڑا جھوٹ ہوگا کہ اس جھوٹ کے کہنے والے اور جھوٹ کے قبول کرنے والے کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو آدمی میری طرف کسی غلط بات کو منسوخ کرے، میرے بارے میں کوئی غلط بات کہے کہ یہ نبی نے کہا ہے یا نبی نے کیا ہے اور وہ میری طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، تو اسے چاہیے ابھی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم مقرر کر لے، یعنی وہ جہنمی ہے، نبی کی زبان سے وہ جہنمی ہے۔ اب غور کیجئے کہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ دین کی بات ہے، یا یہ کہ یہ ہمارے دین میں ہے، یا یہ کہ ہم عمل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی چیز ہے۔ اور اسی لیے اس دین کے علم کی اہمیت دوسرے تمام علوم سے، تمام علموں سے زیادہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے، جس پر ہمارا پورا عقیدہ اور پورا عمل اور یہ تصور کہ اس پر عمل کر کے ہمیں جنت ملے گی، اسی پر قائم ہے، اسی علم پر قائم ہے۔ اور اسی لیے اس علم کے بارے میں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین اور سلف، تمام سلف سے پڑھیے کہ وہ اس کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو کیا کہا ہے؟ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا مالا ولا درہما۔ علماء یعنی اس امت کے علماء، دوسرے روایت میں علماء امتی، میرے امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے انبیاء آتے تھے اللہ کی باتوں کو پہنچانے کے لیے، تبلیغ کا کام انبیاء کرتے تھے، اللہ کے دین کو انبیاء پہنچاتے تھے۔ آپ کے آنے کے بعد پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اس دین کو باقی رکھنا اس سرزمین پر اللہ نے کیسے رکھا ہے؟ علماء اس کو سنبھالیں گے، علماء اس کو سنبھالیں گے۔ اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث، انبیاء جو علم اپنا چھوڑ کر گئے اور جس علم کو کہا یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس علم کے وارث انبیاء ہوں گے جو انبیاء کے بعد لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور یہ وارثین علم نبوت جو ہیں ان کو کیا ملا؟ پیسہ ملا، روپیہ پیسہ، جائیداد، کپڑا، کیا ملا؟ کہا کہ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا مَالًا وَلَا دِرْهَمًا۔ انبیاء کسی کو مال و درہم کو وارث بنا کر نہیں جاتے۔ انبیاء نے اس دنیا میں پیسہ نہیں چھوڑا ہے، انبیاء نے اپنے بعد جس کو وارث بنایا انہیں مال و درہم، روپیہ پیسہ نہیں دیا۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے اپنے بعد والوں کو علم کا وارث بنایا۔ کون سا علم؟ وہی جو اللہ نے اتارا، جسے ہم کتاب و سنت کا علم کہتے ہیں، جسے ہم دین کا علم کہتے ہیں، جس پر ہماری پوری دینی زندگی منحصر ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ اور ہم اہل حدیث ہونے کے ناطے اس اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ علم جو قرآن و حدیث میں ہے یہ وہی علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اور کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ جب تک دو چیزیں پکڑے رہو گے، دو چیزیں کہا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس دنیا میں، اس دنیا سے جاتے ہوئے کہا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس دین پر قائم رہو گے جو دین اللہ نے بھیجا ہے، اس دین اور اس شریعت پر چلتے رہو گے جس دین کو میں نے تم تک پہنچایا ہے، جس دین کو پہنچانے کی میں نے تم سے گواہی لی ہے۔ اور یہ کہا ہے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 بار آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر گواہی لے کر کہا تھا کہ اللہ جو دین تو نے بھیجا، جو شریعت تو نے ہم کو پہنچانے کا حکم دیا، جو احکام ہم کو بتلائے، یہ سب میں نے تیرے بندوں کو پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہا اور یہ تیرے بندے اس کی گواہی دے رہے۔ اس گواہی والے دین کو اگر ہم چاہتے ہیں تو 2 جگہ سے، صرف 2 جگہ سے ملے گا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت۔ یہی علم ہے میرے بھائیو، یہی علم ہے، اس کے علاوہ
اور جو علم ہے سب اس کے پیچھے ہے، سب اس کے پیچھے ہے، یہی علم ہے۔ اور اسی لیے آج سے 200 سال پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کی تھی اس وقت جب چار جانب سے فتنوں کی الغار تھی۔ آج اس الغار میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، فتنوں کی الغار میں، تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہمیں وہ علماء نظر آتے ہیں جو واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں معلوم تک نہیں، جن کے علم کی حقیقت نہیں معلوم، جن کا عقیدہ ہمیں نہیں معلوم، جن کے اساتذہ ہمیں نہیں معلوم، جن کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حقیقی جو علماء ہے جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی توقیر ہمارے دلوں میں گھٹتی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے میرے بھائیوں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ امام حنبل نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز کی تم لوگوں کو ضرورت ہے وہ علم دین ہے، علم حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ کہا سب سے زیادہ جس چیز کی تمہیں آج کے زمانے میں ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ علم حدیث، علم دین۔ روپیہ پیسہ نہیں کہا، روپیہ پیسہ نہیں کہا، انجینئرنگ اور ڈاکٹر نہیں کہا، علم دین۔ کیوں؟ آگے اس کی وجہ بتائی۔ کہا اس لیے کہ بدعتیں عام ہو گئی ہیں۔ اپنے زمانے میں 200 سال 3 صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل اس وقت کہتے ہیں، اور حقیقت میں اس وقت عقیدے سے متعلق اور عبادات سے متعلق بہت ساری بدعتیں تھیں، لیکن بہرحال آج کا جیسا زمانہ وہ نہیں تھا۔ آج اس سے کہیں بدتر حالات میں ہمیں دینی اعتبار سے کہیں بدتر حالات میں ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جو علماء کا چوغا پہنے ہوئے ہیں، جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو عالم بنائے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اس دور میں اپنے آپ کو نہ جانے کہاں پہنچا ہوا کہتے ہیں، جبکہ ان کا مبلغ علم، ان کا علم کی حد کیا ہے؟ صرف وہی ترجمے سے قرآن و حدیث پڑھ لینا، سوشل میڈیا پر یا جو ترجمہ کیا ہوا ادھر ادھر پڑا ہوا ہے اس کو پڑھ لینا، یہی ان کا مبلغ علم ہے۔ اور ان کی آوازوں کی خوبصورتی ہمارے نوجوانوں کو کہاں پہنچ جاتی ہے؟ نہ جانے کتنے ان کو لائک کرتے ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ ان کا علم کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، کتنا یہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کو چاہے ہم سمجھیں نہ سمجھیں، اور چاہے یہ بات ہم کو خراب لگے، لیکن حقیقت میں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ یہ فتنہ ہمارے دین کا سودا کر رہا ہے۔ وہ ہمیں وہ علم دے رہا ہے جو دین کے سلسلے میں بہکایا جا رہا ہے، اور اس چیز کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ایک حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین اس دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ ان اللہ یقبض هذا العلم بانتزاع العلماء، کہا اللہ رب العالمین اس دنیا سے علم کو اٹھا لے گا۔ اور علم کیسے اٹھے گا؟ اس طرح نہیں اٹھے گا کہ دلوں سے نکال لیا جائے، اس طرح نہیں اٹھے گا کہ دلوں سے اس کو اللہ رب العالمین نکال لے اور علم دنیا سے ختم ہونا، بلکہ کیسے جو حقیقی علماء ہوں گے ان کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ جو اللہ کے علم کو، اللہ کے دین کا علم کو جانکار ہوں گے، قرآن و حدیث کے صحیح جانکار ہوں گے، ان کو اللہ رب العالمین اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ اس دنیا میں انہی کی کمی ہو جائے گی۔ لہذا وہ لوگ جو اس کا علم صحیح طور پر رکھتے ہی نہیں، ناقص ہے ان کا علم، یا انہوں نے کہیں اور سے علم حاصل کر رکھا ہے، صحیح علم ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ عالم بن جائیں گے، وہی عالم بن جائیں گے، اور لوگ انہی کی طرف رجوع کریں گے، انہی کو علماء سمجھیں گے۔ رؤوسا جہالا، آپ نے کہا اس دنیا میں کیا بچے گا؟ جاہل سر بچیں گے، جاہل قیادت کرنے والے بچیں گے۔ علم کی قیادت بھی جن کے ہاتھ میں ہوگی وہ بھی علم سے جاہل ہوں گے، اور اس جہالت کی وجہ سے جب لوگ ان سے پوچھیں گے تو اپنی جہالت کی بنیاد پر بتائیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ سب سے ضروری علم یہ علم دین ہے۔ کہا امام احمد بن حنبل نے کہ سب سے ضروری ہے کہ اس علم دین کو حاصل کرو،
اس علم دین کی صحیح جانکاری لو، وہاں سے جہاں یہ علم ہے۔ اسی لیے امام ابن سیرین کے قول ہے بہت مشہور، کہتے تھے کہ اس دین کو حاصل کرو کیونکہ یہ علم دین ہے، اس علم کو حاصل کرو کیونکہ یہ علم دین ہے۔ ان ھذا العلم دین، کہا یہ علم دین ہے، مکمل دین ہی سے کہا۔ کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد ہی اسی علم پر ہے۔ یہ علم جتنا صحیح ہوگا آپ کے دین کی معلومات اتنی صحیح ہوگی، اور آپ کا عمل اپنے دین پر اتنا زیادہ صحیح ہوگا۔ اسی لیے کہتے تھے کہ یہ علم دین ہے۔ فانظروا بأی، کہتے کہ دیکھو، پہلے یہ غور کرو کہ کہاں سے اس علم کو حاصل کر رہا ہو۔ یہ علم دین ہے، دیکھو تم غور کرو، تلاش کرو کہ کہاں سے اس علم کو حاصل کر رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غلط جگہ سے لے رہے ہو، تو غلط علم ملے گا، غلط معلومات ملے گی، غلط چیزیں ملیں گی، غلط عقیدہ بنے گا، غلط طریقہ ملے گا، نبی کی سنت اور نبی کے طریقے تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اس لیے صحیح جگہ سے اس علم کو حاصل کرو۔ اور اس علم کو آپ نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس حدیث کو میں نے جو شروع میں پڑھا تھا آدھا ترجمہ بھی میں نے کیا۔ آگے آپ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَدٍّ وَافِرٍ۔ جس کو یہ علم مل گیا تو گویا دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسے ملی، سب سے بڑا نصیبہ اسے ملا، سب سے بڑا حصہ اسے ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم اسے ملا جس علم کے ذریعے اس نے اپنے دین کی اصلاح کی، جس علم کے ذریعے اس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی۔ یہ علماء وہ ہیں جو اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول فرماتے ہیں کہ علماء کی محبت دین ہے، علماء کی محبت، اور ایک قول میں علم کی محبت یعنی علم حدیث، علم قرآن، اللہ کے دین کا علم، کہتے ہیں علم کی محبت، اور ایک قول میں علماء کی محبت یہ دین ہے جس کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ بہت دو ٹوک کہا ہے، اور دو جملے میں کہا یہ علم جسے تم دین کا علم کہتے ہو یہی دین ہے، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو اسی علم کو حاصل کر کے اسی کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو گے۔ یُذَانُ بِهِ، اسی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ اور اسی قول کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قول ہمیں بتلاتا ہے کہ علم دین کی محبت یہی سعادت ہے، یہی نیک بختی ہے، یہی کامیابی کی راہ ہے، یہی اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، یہی جنت دلانے والا ہے۔ اور علم دین سے بغض یہ بدبختی ہے، یہ شقاوت ہے، یہ اللہ کے دین سے دوری ہے، اللہ کی رضا اس کی جنت سے دوری ہے۔ اور یہی نہیں، آگے ایک بات اور کہتے ہیں، کہا جب اتنا کچھ ہے تو جو حضرت علی نے کہا ہے کہ علم یا علماء کی محبت، تو وہاں مراد دوسرے اور علوم نہیں ہے، دنیا کے اور دوسرے علوم نہیں ہے، یہاں مراد علم دین ہے، یہاں مراد علم دین ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین کے ہاں اس علم دین کی کیا اہمیت تھی، اور کہاں سے وہ لینا وہ کہتے تھے، کہاں سے وہ لینا وہ کہتے تھے۔ وہ صاف طور پر کہتے تھے اس علم کو اس جگہ سے لو جہاں اس علم کا خزانہ ہے، جہاں جن کے بارے میں تم جانتے ہو، جن کے علم کی حقیقت کو تم سمجھتے ہو، جن سے تم قریب ہو، جن کا عقیدہ، جن کے فکر، جن کے نقطہ نظر کو تم سمجھتے ہو، ان کا انتساب اپنے اساتذہ کی طرف، اپنے علماء کی طرف، ان کا انتساب تم جانتے ہو۔ ایسے ہی اچکے پڑے ہوئے سے مت لو میرے بھائیوں۔ ہم دنیا کی کوئی چیز زمین پر اگر پڑی ہوتی ہے تو جلدی اٹھاتے نہیں ہیں کہ پڑی ہوئی چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ڈرتے بھی ہیں کہ اٹھائیں تو نہ جانے اس سے دھوکہ ہوگا، فائدہ ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کوئی نقصان دہ چیز ہے کسی نے اسے ڈال دیا ہے۔ پڑی ہوئی چیز کو، گری پڑی ہوئی چیز کو کوئی نہیں اٹھاتا ہے۔ اور دین کا جب معاملہ آتا ہے، دین کی جب معلومات ہمیں لینی ہوتی ہے، دین کی جب سمجھ ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہے جس پر چل کر ہم اللہ کو راضی کریں گے، تو کیا ہم ہر گرے پڑے سے اس کو لے لیں؟
ہر جگہ سے اس کو اٹھا لیں، نہ ہمیں یہ معلوم کہ کہنے والا کیسا ہے، نہ ہمیں یہ معلوم کہ وہ کہاں سے اس بات کو کہہ رہا ہے، نہ ہمیں یہ معلوم کہ اس کی دلیل کیا ہے، ہر جگہ سے اس کو اٹھا لے۔ نہ سلف کا یہ طریقہ ہے، نہ ائمہ دین کا یہ طریقہ ہے، اور نہ حقیقت میں جس منہج کے ہم قائل ہیں، جس منہج پر ہم عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلک کتاب و سنت سے اپنے آپ کو جڑا کر کہتے ہیں، نہ اس کا یہ طریقہ ہے۔ آج جو فتنہ مختلف طریقے سے جو فتنے ہمارے اندر گھس گئے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم میں سے ہر ایک نہ جانے کتنا بڑا عالم سمجھنے لگا ہے، اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سمجھ لیا یہی کل علم ہے، یہی کل دین ہے، اور یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرے جو کہہ رہے ہیں، چاہے انہوں نے اپنی زندگی اس کے اندر گزاری ہو، چاہے انہوں نے جہاں سے اس کو پڑھا ہو، اور چاہے جن علماء سے ان کا انتساب ہو، ان کی کیا حیثیت ہے وہ کیا جانتے ہیں۔ یہی میرے بھائیوں گمراہی کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اور سلف کیا کہتے تھے، کہ بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، اور اس فتنے کو بہت ہوا دیا گیا ہے اور دیا بھی جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی یہ چلا جا رہا ہے کہ دین تو قرآن میں ہے، قرآن یہ دین کو دینے کے لیے اور دین کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس سے دھوکے میں اس بنیاد پر پڑے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں حدیث میں صحیح اور ضعیف سب ہے۔ میرے بھائیوں یہ بھی گمراہی کا ایک راستہ ہے، اس کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے، یہ بھی ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ صحابہ کرام اور سلف کیا کہتے تھے، اگر کوئی آدمی تم سے مسئلہ پوچھے اور یہ کہے کہ صرف قرآن سے ہمیں بتاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ ضَالٌّ مُضِلٌّ، تو جان لو کہ وہ خود گمراہ ہے، صرف وہی خود گمراہ نہیں ہے بلکہ وہ گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے کہ دین صرف قرآن کے اندر نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تفسیر حدیث نبوی جسے ہم کہتے ہیں، احادیث مبارکہ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر ہے۔ قرآن کو حدیث کو قرآن سے الگ کر کے کوئی صرف قرآن کرے، میرے بھائیوں گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے حقیقت میں، اور ایک مرحلہ آئے گا کہ دین سے بھی وہ خارج ہو جائے گا، ایک مرحلہ آئے گا وہ دین سے بھی خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اور حدیث کو سمجھانے کے لیے، حدیث کی تفسیر کے لیے جو حدیث ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ویسے ہی وحی ہے جیسے قرآن وحی ہے، کہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ بھی ویسے ہی وحی ہے جیسے قرآن وحی ہے، اور اس کو بھی اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اپنے نبی تک پہنچایا اور اپنے نبی کو کے لیے بیان کیا ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے میرے بھائیوں، اس کو بہت تفصیل سے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان لوگوں کا جواب دے سکیں جو ہمارے عقیدے اور ہماری فکر کو، جو سلفی فکر ہم جسے کہتے ہیں، جسے کتاب و سنت پر مبنی فکر ہم کہتے ہیں، اس فکر کو آج متاثر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح جگہ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے عقیدہ و عمل کی اصلاح فرما دے، ہمیں صحیح معنی مسلمان بنائے، رب العالمین ہمیں صحیح معنی مسلمان بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنا، شریعت کا عامل بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا، دنیا جب تک زندہ رکھ اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.